اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور اس فرشتے نے آ کر مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت والا ہوگا، مرتبے والا ہوگا، مقام والا ہوگا۔ مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو، حالانکہ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو جب میرا نکاح بھی نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، تو پھر میرے ہاں بیٹے کیسے پیدا ہوگا؟ قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، فرشتے نے کہا کہ اسی طرح ہی یہ کام کرنا، بغیر والد کے بیٹا پیدا کرنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہوا علی ہین، یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور دوسری بات وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اس بیٹے کو عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے میں اپنی ایک نشانی کے طور پر پیدا کروں گا، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ میری طرف سے انسانیت کے لیے رحمت کا سبب ہوگا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تمام فیصلے اللہ رب العالمین پہلے کر چکے ہیں۔ یعنی مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور ساری دنیا کے لیے رحمت کا سبب بنے گا، یہ فیصلہ پہلے سے اللہ رب العالمین نے کر لیا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے لیے رحمت کیسے ہیں، اس پر علماء حضرات نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی کتابیں لکھی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے لیے رحمت کیسے بنیں گے۔ ایک واقعہ یا ایک بات یہاں پر عرض کر دوں کہ قرب قیامت جب امام مہدی علیہ السلام دجال کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوں گے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا اور ساری کفریہ طاقتوں کا، شیطانی طاقتوں کا خاتمہ کریں گے، اور ایک اللہ رب العالمین کے نظام کو نافذ کریں گے، اور ان کی حکومت تقریباً 40 سال تک قائم رہے گی۔